ذرا تصور کریں، ایک نوجوان مراکش کے شہر طنج کی پرسکون گلیوں میں کھڑا ہے۔ اس کے دل میں ایک بے قرار خواب ہے، دنیا کے دور دراز علاقوں کو دیکھنے اور ان کے رازوں کو جاننے کا خواب۔ یہ نوجوان کوئی عام شخص نہیں بلکہ ابن بطوطہ ہے، جو تاریخ میں ایک عظیم سیاح کے طور پر جانا جائے گا۔ کیا اس وقت کسی نے سوچا تھا کہ یہ نوجوان دنیا کے 44 ممالک کا سفر کرے گا اور ایک ایسا سفرنامہ لکھے گا جو صدیوں بعد بھی لوگوں کو حیران کرے گا؟ سال 1325 کا زمانہ تھا۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر کا آغاز محض 21 سال کی عمر میں کیا، جب وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ جانا چاہتا تھا۔ لیکن یہ سفر حج تک محدود نہیں رہا۔ اس نے اپنا گھر چھوڑتے وقت عہد کیا کہ وہ علم حاصل کرے گا، مختلف تہذیبوں کو سمجھے گا اور ہر ملک کے حکمرانوں سے ملاقات کرے گا۔ اس وقت نہ ہوائی جہاز تھے، نہ جدید راستے، لیکن اس کے حوصلے بلند تھے۔ ابن بطوطہ کا پہلا پڑاؤ الجزائر تھا۔ اس نے بتایا کہ راستے میں اس نے سمندر کی خطرناک لہروں، جنگلی جانوروں اور رہزنوں کا سامنا کیا، لیکن اس کی سب سے بڑی طاقت اس کا ایمان اور جستجو تھی۔ الجزائر میں اس نے علماء سے ملاقات کی، ان سے علم حاصل کیا اور وہاں کی حیرت انگیز ثقافت کو اپنے نوٹس میں درج کیا۔ یہ تو صرف آغاز ہے دوستو۔ ابن بطوطہ کی سفر کے ایسے راز ہیں جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ ابن بطوطہ نے مکہ مکرمہ کا سفر کیسے طے کیا اور راستے میں کن دلچسپ واقعات کا سامنا کیا۔ ابن بطوطہ کی کہانی کا آغاز طنج کے ایک خوبصورت دن سے ہوتا ہے، جب ایک 21 سالہ نوجوان کے دل میں دنیا دیکھنے کی لگن تھی۔ اس کے دل میں حج کی نیت اور علم حاصل کرنے کا جنون تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو الوداع کہا، یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ وہ ایک دن عظیم تجربات کے ساتھ واپس آئے گا۔ لیکن شاید اسے بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اس کا پہلا سفر الجزائر کی جانب تھا۔ وہ اونٹوں کے قافلے کے ساتھ چل رہا تھا، جہاں راستے میں خطرناک جنگلی جانوروں، ڈاکوؤں اور موسم کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی طاقت تھی، ایک جذبہ جو اسے ہر مشکل کو پار کرنے کا حوصلہ دیتا تھا۔ الجزائر پہنچنے کے بعد اس نے وہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی اور ثقافت کو قریب سے دیکھا۔ اس نے علماء کرام سے ملاقات کی اور ان کے علم سے فیض یاب ہوا۔ یہاں سے اس کا سفر جاری رہا، جہاں راستے میں مختلف قبیلوں اور قوموں سے ملاقات ہوئی۔ ہر جگہ ایک نئی کہانی، ایک نیا سبق اور ایک نیا تجربہ تھا۔ ابن بطوطہ کے لیے یہ محض ایک سفر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی کتاب تھی جو ہر قدم پر نئے راز کھول رہی تھی۔ یہ تو ابھی شروعات ہے۔ ابن بطوطہ کا اگلا قدم مکہ مکرمہ کی جانب تھا، جہاں وہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس سفر کے دوران اس نے ایسے حیران کن واقعات کا سامنا کیا جو آپ کو دنگ کر دیں گے۔ صحرا کی تپتی ہوئی گرمی، رات کی سردی اور قافلے کے راستے میں پیش آنے والے مشکلات اس کے عزم کو کمزور نہ کر سکے۔ راستے میں وہ مختلف لوگوں سے ملا، جن میں تاجروں، مسافروں اور علماء کرام کی ایک بڑی تعداد شامل تھی۔ ابن بطوطہ نے ہر موقع کو ایک سبق کے طور پر لیا۔ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچا تو وہ مقدس شہر کی عظمت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے اس کے دل میں سکون اور خوشی کا احساس جاگزین ہوا۔ وہاں اس نے دنیا کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے زائرین سے ملاقات کی اور ان کے تجربات سنے۔ ان ملاقاتوں نے اس کے دل میں مزید دور دراز علاقوں کو دیکھنے کی خواہش کو مزید بڑھا دیا۔ حج کی ادائیگی کے بعد ابن بطوطہ نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف مکہ تک محدود نہیں رہے گا۔ اس کے اندر دنیا کے ہر کونے کو دیکھنے اور ہر تہذیب کو سمجھنے کی خواہش تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب اس کا سفر مزید آگے بڑھے گا۔ اس نے عراق اور فارس کی جانب اپنے قدم بڑھائے۔ وہاں کی خوبصورت وادیاں، بڑے بڑے مدارس اور وہاں کے لوگ اس کے لیے ایک نیا تجربہ تھے۔ ہر شہر میں وہ علم حاصل کرنے کے لیے علماء کے پاس جاتا اور ان سے ان کے علم و حکمت کی باتیں سنتا۔ اس دوران وہ اپنے سفرنامے کو لکھتا رہا، جس میں ہر چھوٹے سے چھوٹے تجربے کو محفوظ کیا گیا۔
یہ سفر صرف ایک آغاز تھا۔ ابن بطوطہ کا شوق، اس کا حوصلہ اور دنیا کو سمجھنے کی اس کی لگن اسے مزید دور دراز علاقوں کی طرف لے جانے والی تھی۔ ابن بطوطہ نے عراق اور فارس کے سفر کے دوران نہ صرف مختلف تہذیبوں کو دیکھا بلکہ ان کے رسم و رواج کو بھی قریب سے سمجھا۔ بغداد، جو اس وقت علم و حکمت کا مرکز تھا، ابن بطوطہ کے لیے ایک خواب جیسا تھا۔ اس نے وہاں کے مشہور علماء اور دانشوروں سے ملاقات کی اور ان کی صحبت سے علم حاصل کیا۔ بغداد کی گلیوں میں چلتے ہوئے اس نے اس شہر کی شان و شوکت اور وہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ عراق کے بعد ابن بطوطہ فارس کے خوبصورت شہروں کی طرف روانہ ہوا۔ شیراز اور اصفہان جیسے شہروں میں اس نے شاندار عمارتوں اور باغات کو دیکھا جنہیں دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہاں کے لوگ نہایت ہی مہذب اور علم دوست تھے۔ ابن بطوطہ کے سفر کا مقصد صرف دیکھنا نہیں تھا بلکہ ہر چیز کو سیکھنا اور اپنے سفرنامے میں محفوظ کرنا تھا۔ فارس کے بعد اس نے خراسان کا رخ کیا، جہاں اس نے سرد موسم اور دشوار گزار پہاڑوں کا سامنا کیا، لیکن اس کے عزم نے اسے کبھی پیچھے ہٹنے نہیں دیا۔ خراسان میں اس نے وہاں کے قالینوں کی صنعت، مہمان نوازی اور لوگوں کی خوبصورتی کو بیان کیا۔ ہر شہر، ہر بستی اور ہر گاؤں اس کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آتا تھا۔ یہ سفر صرف جغرافیائی مقامات کا نہیں تھا بلکہ انسانیت کو سمجھنے کا بھی تھا۔ ہر جگہ، ہر ملاقات اور ہر منظر ابن بطوطہ کے دل و دماغ میں ایک گہرا نقش چھوڑ رہا تھا۔ اس کا سفر آگے بھی جاری تھا اور اب اس کی منزل ہند یعنی ہندوستان تھی۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ ابن بطوطہ نے ہندوستان کا سفر کیسے کیا اور اس دوران کن حیرت انگیز تجربات سے گزرا۔ ابن بطوطہ نے فارس اور خراسان کے حیرت انگیز سفر کے بعد ہندوستان کی جانب اپنا سفر جاری رکھا۔ اس نے دریاؤں، پہاڑوں اور میدانوں کو عبور کرتے ہوئے وہ منزلیں طے کیں جو آج کے دور میں بھی مشکل سمجھی جاتی ہیں۔ ہندوستان پہنچنے پر اس نے دہلی کا رخ کیا، جہاں اس وقت سلطان محمد بن تغلق کی حکومت تھی۔ دہلی کا شہر ابن بطوطہ کے لیے ایک عجیب کشش رکھتا تھا۔ یہاں کی عمارتیں، بازار اور لوگوں کی گہما گہمی اسے حیرت زدہ کر گئی۔ سلطان محمد بن تغلق، جو علم اور سیاحت کا دلدادہ تھا، نے ابن بطوطہ کو اپنے دربار میں خاص مقام دیا۔ سلطان نے ابن بطوطہ کو دہلی کا قاضی مقرر کیا، جو اس وقت ایک نہایت اہم عہدہ تھا۔ ابن بطوطہ نے یہاں کئی سال گزارے، جہاں اس نے اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا۔ لیکن ابن بطوطہ کا دل ہمیشہ نئی جگہوں کو دیکھنے کے لیے بے چین رہتا تھا۔ ہندوستان میں قیام کے دوران اس نے کئی دیگر شہروں کا سفر کیا، جن میں مالابار کے ساحلی علاقے بھی شامل تھے۔ وہ ان جگہوں کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہاں کے لوگ سمندر سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کی زندگیاں تجارت اور مچھلی پکڑنے کے گرد گھومتی ہیں۔ مالابار کے جنگلات اور یہاں کے خوبصورت ساحل اس کے سفر کی یادگار بن گئے۔ ہندوستان کے بعد ابن بطوطہ نے سری لنکا اور مالدیپ کا سفر کیا۔ سری لنکا میں اس نے وہاں کی مقدس پہاڑیوں کو دیکھا اور بدھ مت کے ماننے والوں کی عبادات کا مشاہدہ کیا۔ مالدیپ کے جزائر میں اس نے کئی ماہ گزارے اور وہاں کی منفرد ثقافت اور طرز زندگی کو قریب سے دیکھا۔ یہ سفر ابن بطوطہ کے لیے صرف دنیا دیکھنے کا ذریعہ نہیں تھا بلکہ مختلف تہذیبوں کے بارے میں جاننے اور ان سے سیکھنے کا موقع بھی تھا۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ ابن بطوطہ نے اپنے سفر کو مزید کیسے آگے بڑھایا اور افریقہ کے ساحلی علاقوں تک کیسے پہنچا۔ ابن بطوطہ نے مالدیپ اور سری لنکا کے تجربات کے بعد اپنے سفر کو مزید آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے افریقہ کے ساحلی علاقوں کا رخ کیا، جہاں وہ ایک نئی دنیا سے متعارف ہوا۔ زنجبار کے ساحل پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ یہاں کی ثقافت عرب، افریقی اور فارسی اثرات کا حسین امتزاج تھی۔ زنجبار میں اس نے وہاں کے بازاروں کو دیکھا جہاں مسالے، جواہرات اور غلاموں کی تجارت ہو رہی تھی۔ ابن بطوطہ کے لیے یہ منظر ایک حیرت کا باعث تھا، کیونکہ اس نے اس طرح کے متنوع بازار پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس نے وہاں کے لوگوں سے ان کی زندگی کے بارے میں سوالات کیے
اور ان کے طرز زندگی کو اپنے نوٹس میں محفوظ کیا۔ زنجبار سے آگے بڑھتے ہوئے ابن بطوطہ نے مشرقی افریقہ کے دیگر ساحلی شہروں کا سفر کیا، جن میں مومباسا اور کنلو شامل تھے۔ کنلو، جو اس وقت تجارت کا ایک اہم مرکز تھا، ابن بطوطہ کے لیے ایک یادگار جگہ بن گئی۔ اس نے وہاں کے حکمرانوں سے ملاقات کی اور دیکھا کہ کس طرح سمندر کے ذریعے مختلف قوموں کے لوگ یہاں آ کر تجارت کرتے تھے۔ افریقہ کے بعد اس نے مصر کا رخ کیا اور قاہرہ پہنچا۔ قاہرہ، جو اس وقت اسلامی دنیا کا ایک بڑا علمی مرکز تھا، ابن بطوطہ کے لیے ایک خواب جیسا تھا۔ یہاں کی مساجد، مدارس اور بازاروں نے اس پر گہرا اثر ڈالا۔ قاہرہ میں اس نے علماء اور صوفیہ سے ملاقات کی اور ان کے علم سے استفادہ کیا۔ اس کے سفر کی اگلی منزل مکہ مکرمہ تھی، جہاں اس نے دوبارہ حج کی سعادت حاصل کی۔ اس نے مکہ میں کچھ عرصہ قیام کیا اور وہاں کے زائرین کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کیے، لیکن اس کا دل ایک بار پھر نئی جگہوں کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ ابن بطوطہ کی اس حیرت انگیز سفر کا اختتام ابھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی اگلی منزل چین تھی، جہاں وہ دنیا کی ایک بالکل مختلف تہذیب سے آشنا ہوا۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ اس نے چین کا سفر کیسے کیا اور وہاں کن کن حیرت انگیز چیزوں کا سامنا کیا۔ ابن بطوطہ نے حج کے بعد چین کی جانب اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اس کے دل میں دنیا کی اس منفرد تہذیب کو قریب سے دیکھنے کی خواہش شدت اختیار کر چکی تھی۔ راستے میں اس نے کئی ممالک اور شہروں کا دورہ کیا، جن میں وہ جگہیں بھی شامل تھیں جو اس وقت تجارت کے بڑے مراکز سمجھی جاتی تھیں۔ چین پہنچ کر ابن بطوطہ حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ ایک ایسی دنیا میں تھا جہاں کی تہذیب، رسم و رواج اور طرز زندگی باقی دنیا سے بالکل مختلف تھی۔ چین میں داخل ہوتے ہی اس نے شاندار محلات، عظیم الشان عمارتیں اور منظم شہروں کو دیکھا۔ بیجنگ کی گلیاں اس وقت بھی زندگی سے بھرپور تھیں اور یہاں کے بازار مختلف اقسام کی اشیاء سے بھرے ہوئے تھے۔ ابن بطوطہ نے چینی حکمرانوں سے ملاقات کی، جنہوں نے اس کا نہایت عزت و احترام کے ساتھ استقبال کیا۔ انہوں نے ابن بطوطہ کو شاہی دعوت میں بلایا، جہاں اس نے چینی کھانوں، موسیقی اور ثقافتی رقص کا مشاہدہ کیا۔ چین کے لوگ اپنی محنت، ایمانداری اور آرٹ کے لیے مشہور تھے، اور ابن بطوطہ نے ان خوبیوں کو اپنے سفرنامے میں نمایاں طور پر بیان کیا۔ چین کے دوران اس نے نہ صرف تجارتی بندرگاہوں کا دورہ کیا بلکہ وہاں کی مشہور دوان چین کو بھی دیکھا۔ یہ دیوار اس وقت بھی ایک حیرت انگیز شاہکار تھی اور ابن بطوطہ کے لیے ایک یادگار تجربہ ثابت ہوئی۔ اس نے دوان چین کے قریب رہنے والے لوگوں سے ملاقات کی اور ان کی روزمرہ زندگی کے بارے میں سیکھا۔ چین کے بعد ابن بطوطہ نے اپنے سفر کو ختم کرنے کا سوچا، لیکن اس کا دل ہمیشہ نئے تجربات کی تلاش میں بے چین رہتا تھا۔ اس نے اپنے سفر کے اختتام پر اپنے تجربات کو ایک کتاب کی صورت میں لکھا، جو آج بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ابن بطوطہ کا یہ حیرت انگیز سفر نہ صرف جغرافیائی دریافتوں کی ایک داستان تھی بلکہ مختلف تہذیبوں، ثقافتوں اور انسانیت کے گہرے مطالعے کی ایک زندہ مثال بھی تھا۔ اس نے دنیا کو ایک ایسے زاویے سے دیکھا جو اس وقت کسی اور نے نہیں دیکھا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔